حدیث نمبر 778 778 عن قیس بن الحجاج. اچھا ٹھیک ہے، بعد میں آپ کو روایت سناتے، پہلے قیس بن حجاج کے بارے میں لکھ لیجئے. قیس بن حجاج الکلاعی الحميري. پھر سے قیس بن حجاج الکلاعی الحميري. یہ تابعین کے شاگردوں میں سے ہیں اور یہ مصر کے رہنے والے تھے، اور ان کا انتقال 129 ہجری کو ہوا، 129 ہجری کو حضرت قیس بن حجاج کا انتقال ہوگا. حضرت قیس بن حجاج روایت کرتے ہیں اس شخص سے جس نے ان کو بیان کیا ہے، اور کہتے ہیں، یعنی تابعی سے، قیس بن حجاج کو کسی تابعی نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں لما فتحت مصر، یہ بھی ذرا عجیب کرامت ہے یہ بھی، لما فتحت مصر، جب مصر فتح ہو گیا، ایجپٹ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سب سے زیادہ فتوحات، میں آپ کو یاد دلا دوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 55 بڑے شہر فتح کیے گئے تھے. بڑے، اگر سائٹس کے اعتبار سے اگر دیکھے جائیں گے تو 3 جو سب سے بڑے پاور کے سائٹ تھے نا، ایک فارس پرشین علاقہ جو تھا، اور دوسرا روم کا علاقہ کنٹرول تھا. ایکچوئل روم نہیں تھا وہ، لیکن روم امپائر کنٹرول کیا ہوا تھا ملک شام پر. تو ملک شام سے روم کو ہٹایا گیا اور پرشین امپائر کو ختم کر کے پورا سلطنت کنٹرول میں لی گئی. اور ایجپٹ ایک بہت بڑا زون تھا، اس کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح کیا گیا. تو کہتے ہیں جب مصر فتح ہوا، ایجپٹ فتح ہوا، وہاں کے جب ایجپٹ فتح ہوا تو عمر بن عاص کو وہاں کا گورنر بنایا گیا تھا. وہ ان کے ہی لشکر سے فتح کیا گیا تھا اور انہیں کو وہاں کا گورنر بنایا گیا تھا. جو وہاں پر گورنر تھے، حین دخل بونة من شہر العجم، یہ ایجپشین کے، ایجپٹ کہتے ہیں نا، یہ ایجپٹ، یہ لفظ کس سے ہے؟ یہ قبطی کہتے ہیں. دیکھیے قبط، جی قبط کا لفظ جو ہے اس کو انگلش پروناؤنسیشن میں ایجپٹ کہتے ہیں. وہ جب اردو میں یا عربی میں لکھا جائے گا تو قاف سے لکھا جائے گا، قبط. حضرت ام المؤمنین ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، حضرت ماریہ قبطیہ یا قبطیہ. تو جتنے قبطی کہیں گے یہ ایجپشن، یہ کون سی فیملی ہے؟ یہ اوپر جانے کے بعد جو خاندان، یعنی فرعون وغیرہ کا جو خاندان تھا نا، جو بنو اسرائیل کے اوپر ڈومینیٹ کرتا تھا. بنو اسرائیل نہیں، یاد رکھیں، فرعون بنو اسرائیل میں سے نہیں تھا، بنو اسرائیل مظلوم تھے، قبطی خاندان کنٹرول کیا ہوا تھا. یہ بڑے تعداد میں کم لیکن طاقتور لوگ تھے. تو قبطی ایک کیلنڈر تھا اس زمانے کا، قبطی کیلنڈر جو اسلامک کیلنڈر سے تقریباً میں سمجھتا ہوں 1400 سال پرانا ہے. یعنی یہ جو ہمارا ریگولر کیلنڈر ہے نا، 2000 ابھی کیا چل رہا ہے، 2020 چل رہا ہے، یہ اس سے بھی اولڈ کیلنڈر ہے، ایجپشن جو کیلنڈر ہے. تو اس کے مطابق ایک منتھ سٹارٹ ہوتا ہے، اس کا نام ہے بونا، جیسے ہمارے پاس ہوتا نا جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل. تو اس طرح سے ان کے پاس ایک مہینہ آتا تھا بونا. تو کہتے ہیں جب مصر فتح ہوا تو وہاں کے لوگ عمر بن عاص گورنر کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب بونا منتھ سٹارٹ ہوا، یہ کیا کہتے ہیں، ماہ بونا سٹارٹ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اے گورنر صاحب، ان لنیلنا ھذا سنۃ لا یجری الا بها، یہ جو نہر نیل ہے نا، ریور آف نیل، جی نائل کہتے ہیں انگلش میں، ہم عربی میں نیل کہتے ہیں اس کو، نہر نیل کہتے ہیں. تو نائل جو ریور ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی نہر ہے غالباً، تو اس ریور کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جب بونا جب مہینہ اسٹارٹ ہوتا تو ایک طریقہ ہے، ایک رواج ہے یہاں کا، جب تک وہ رواج پہ عمل نہیں کریں گے، جب تک وہ رسم پوری نہیں کریں گے، جب تک اس کا پانی نہیں چلتا. یعنی ندی میں پانی آتا نہیں، پانی کا مہینہ آ جاتا، بارش کا موسم آ جاتا، پانی آ جاتا، سب کچھ، لیکن ندی بہتی نہیں. فقال وما ذاک، عمر بن عاص نے پوچھا بتاؤ تمہارے پاس کیا رسم ہے صاحب ندی بہنے کی؟ تو انہوں نے کہا اذا كان 12 ليله خلونا من هذا الشهر، جب منتھ آف بونا ماہ بونا جب آ جاتا ہے اور 12 دن گزر جاتے ہیں، تو ایگزیکٹ 12 راتیں گزرنے کے بعد عمدنا الى جاریۃ بکر من ابویہا فارضینا ابویہا، ٹھیک ہے، تو ہم جاتے ہیں کسی ماں باپ کے پاس جن کی بالغ بچی رہتی ہے، جی ٹین ایج بچی رہتی ہے ان کی، جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، ایسی بچی جو بالکل شادی کے لائق ہو گئی ہو لیکن اس کی شادی نہیں ہو، ایسی بچی کو ہم لیتے ہیں. وجعلنا علیہا من الحلی والثیاب، اور اس کو اچھی طرح سے دلہن
غلام بناتے ہیں، اس کے اچھے کپڑے پہناتے ہیں، اس کو اچھے زیور اس پہ چڑھاتے ہیں، افضل ما یکون، جتنا اچھا ہم سجا سکتے ہیں وہ بچی کو سجاتے، ثم القیناها فی هذا النیل، اور اس کو لے جا کر جو ہے وہ نائل ریور میں اس کو پھینک دیتے ہیں، دلہن بنا کے اس کو جو ہے ایک غیر شادی شدہ بچی کو تیار کر کے اس طرح سے ڈال دیتے ہیں۔ اگر اس کو لے جا کے ڈالے ندی میں تبھی یہ ندی کے پانی میں بہاؤ آتا ہے اور پانی آتا، ورنہ پانی نہیں آتا۔ یہ ان کی یہاں کی رسم تھی، ان کی یہاں کی پتہ نہیں پوجا تھی، رسم تھی، کیا ان کا تھا، بلی چڑھانا، جیسا ہمارے پاس بر صغیر میں بھی ہوتا تھا نا قدیم میں، تو اس طرح سے وہ بلی، ندی کے نام پہ بلی چڑھانا ہوتا تھا ایک باکرہ بچی کو، ٹھیک ہے۔ فقال لهم عمرو ان هذا مما لا يكون في الاسلام ان الاسلام يهدم ما قبله۔ عمر بن عاص کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو اسلام میں تو اس چیز کی اجازت نہیں ہو سکتی، اسلام اپنے پہلے کے رسم و رواج کو ختم کر دیتا ہے۔ اب کہ اسلام آ گیا اس علاقے میں، اسلامی حکومت آ گئی، اب ہم آپ کو یہ غلط رسم و رواج کی پرمیشن نہیں دیں گے۔ تو گورنر صاحب کی گورنمنٹ کی طرف سے بین لگ گیا۔ قال، راوی کہتے ہیں تو اس کے بعد ہوا کیا، فاقاموا بونا وابیب ومسرا، جی اب بونا منتھ بھی چلے گیا، اس کے بعد 11، یہ 10واں مہینہ ہے، بونا 10th منتھ 10واں مہینہ ہے، وہ ابیب 11واں مہینہ بھی چلے گیا، وہ مسرا جی 12واں مہینہ بھی چلے گیا، سال ختم ہو گیا۔ والنیل لا یجری قلیلا ولا کثیرا، اور نیل ریور کے اندر پانی میں بہاؤ نہیں آ رہا، ابھی پانی دوڑ رہا ہی نہیں اس کے اندر، نہ تھوڑا نہ زیادہ، آ رہا ہی نہیں پانی اس کے اندر، جی بالکل خالی پڑا ہوا ہے۔ حتی ہموا بالجلاء، یہاں تک نوبت آ گئی کہ اب وہ کیا کہتے ہیں، گورنر صاحب پرمیشن نہیں دے رہے ہیں اور یہاں پر پانی نہیں ہے، تو وہاں کی بستیاں جو اس کے اوپر جن کی روزی روٹی تھی، وہ اس ندی کے اوپر جو کھیتی باڑی والے تھے، انہوں نے پروگرام بنا لیا کہ اب یہ علاقہ خالی کر دو، اب ہم کو مائیگریٹ ہونا پڑے گا، پانی ہے نہیں، انہوں پرمیشن دے رہے نہیں۔ جب یہ نکلنے کا پروگرام بنائے، فلما رأى ذلك عمر كتب بذلك الى عمر بن الخطاب، جب عمر بن عاص دیکھتے ہیں کہ اب یہ لوگ جو ہے مائیگریٹ کرنے کا پروگرام بنا لیے، یہ لوگ مائیگریٹ ہونے کا پروگرام بنا لیے، تو انہوں خط لکھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں، ایجپٹ سے مدینے کو ایک لیٹر بھیجے اور پوچھے، فكتب انك قد اصبت بالذي فعلت، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جواب دیتے، یہ لکھتے ہیں پورا ایسا ایسا ہوا، میں منع کر دیا، ایسا ایسا یہ سچویشن ہے بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جواب دیتے ہیں کہ آپ نے ان کو بچی کو ندی میں ڈالنے سے جو روکا، آپ نے بالکل صحیح کہا، وَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ، اور ہاں اسلام اپنے پہلے کے جاہلیت کے رسم و رواجوں کو ختم کر دیتا ہے۔ وَإِنِّي قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ بِبِطَاقَةٍ دَاخِلَ كِتَابِ هَذَا، میں یہ جو لیٹر آپ کو بھیج رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ لیٹر کے اندر ایک کارڈ رکھ کر بھیج رہا ہوں، ایک کارڈ ہے جو میں آپ کو ساتھ میں بھیج رہا ہوں، فَأَلْقِهَا فِي النِّيلِ، یہ کارڈ آپ کیا کرنا، یہ جو کارڈ میں آپ کو بھیج رہا ہوں، یہ کارڈ آپ نیل کی ندی میں ڈال دینا، نہر نیل میں اس کو، نائل ریور میں اس کو ڈال دینا۔ فلما قدم کتاب عمر الى عمر بن العاص، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب لیٹر عمر بن عاص کے پاس پہنچا، واخذ البطاقہ، وہ کارڈ کھول کر دیکھے، انہوں لیٹر تو پڑھ لیے، عمر بن عاص گورنر صاحب پڑھ لیے، اس کے بعد جو کارڈ اندر رکھے تھے وہ کارڈ نکال کے دیکھے کہ یہ کیا ہے، ففتحها، وہ کارڈ کھول کر دیکھے، ایسا چھوٹا کارڈ ہوتا نہیں ہمارے پاس نام رکھا ہی وغیرہ کی رکھتے، دیکھیے آپ وہ چھوٹا کارڈ کو کھول کر انہوں نے دیکھا، اس میں کیا لکھا ہے، اس میں لکھا ہوا تھا، من عبد اللہ عمر امیر المؤمنین، اللہ کے بندے عمر جو کہ مسلمانوں کے سربراہ ہے، جی مسلمانوں کے سردار عمر جو کہ اللہ کے بندے ہیں، ان کی طرف سے یہ لیٹر ہے، الی نیل مصر، جی نیل ریور کے نام پر، نہر نیل کے نام پر، نہر کے نام پر چٹھی لکھے، جی فرماتے اما بعد فان كنت انما تجری من قبلك فلا تجری، اے نہر نیل، اگر تو خود سے دوڑتی ہے، اگر تیرے میں اندر پانی کا بہاؤ خود سے ہوتا ہے تو مت دوڑ، نہیں چاہیے تیرا پانی، بس ٹھیک ہے، فلا تجری، مت کر اپنے پانی میں بہاؤ، من قبلك فلا تجری، وان كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك، اور اگر اللہ الواحد القہار اگر تجھے بہاتا تھا، اگر ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بہاتا، تو خود سے نہیں بہتی، اللہ تجھے بہاتا ہے، فنسأل اللہ الواحد القہار ان یجریک، تو ہم اللہ الواحد القہار سے ہم یہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ یہ پانی کو جاری کر دے۔ قال، راوی کہتے ہیں تو عمر بن عاص لے جا کر وہ جو کارڈ تھا، وہ کارڈ نہر جہاں بہتی نا اس علاقے میں ڈال دیتے،
ڈال دیتے. فلما القى البطاقة فی النیل، وہ کارڈ کو نہر نیل میں ڈال دیے. فلما القى البطاقة اصبحوا یوم السبت، جب ڈال دیے کارڈ تو دوسرے دن سیٹرڈے تھا، ہفتے کا دن. تو ہفتے کے دن جب صبح ہوئی اور اٹھ کر دیکھے وقد اجراہ اللہ، اس میں پانی، اللہ تعالیٰ نے اس میں پانی بہا دیا. 16 ذراعا، 16 فٹ لیول پر پانی دوڑ رہا تھا اس میں. یعنی ایسا تھوڑا تھوڑا ندی آہستہ شروع نہیں ہوئی، ایک رات گزری وہ چٹھی ڈال کر صبح کے ٹائم پر 16 فٹ 16 فٹ پانی اس میں دوڑ رہا تھا. فی لیلۃ واحدہ، ایک رات میں ہی پانی اتنا تیز بڑھ گیا اس کے اندر. وقطع اللہ تعالی تلک السنت عن اہل مصر الى اليوم، اور اس وقت سے لے کر آج تک مصر سے اللہ تبارک و تعالی وہ جاہلیت کی رسم کو ختم کر دیا. وہ سنت الجاہلیہ جو تھی، وہ رسم جو تھی، ان کے رواج ختم کر دیا. اس کو اللالکائی، القرطبی، ابن الکثیر اور ابو الشیخ نے روایت کیا ہے. یہ چاروں کتاب کے ڈیٹیل آپ کو لکھنا ہے، یہ چاروں کتاب نئے ہیں. سب سے پہلی کتاب ہے اللالکائی صاحب کی، کتاب کا نام ہے کرامات الاولیاء. کرامات الاولیاء. حضرت اللالکائی کی ایک کتاب ہم پہلے لکھ چکے ہیں، کتاب شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ. یہ اسی کا ایک حصہ لے کر الگ سے کتاب تیار کی گئی، سے اسی میں سے ہے. سو یہ مگر الگ سے ابھی سپریٹ کتاب کے طور پر مانی جاتی ہے، کرامات الاولیاء. ٹھیک ہے. آتھر کا نام ہے ابو القاسم ہبۃ اللہ، ابو القاسم ہبۃ اللہ بن الحسن اللالکائی. ابو القاسم ہبۃ اللہ بن الحسن اللالکائی. آپ کا انتقال 418 418 ہجری کو ہوا. اور اس کتاب میں اب امام حضرت لالکائی خود 4 صدی کے فوراً بعد کے ہے، تو یہ اپنے سے پہلے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے کرامات کو اس کتاب کے اندر جمع کیے. ان سے پہلے کے لوگوں کی کرامات ہیں یہ. یعنی یہ آپ ایک آسان الفاظ میں آپ کہوں، پیران پیر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے کے لوگوں کے کرامات کے جمع شدہ یہ کتاب ہے. اس میں 231 کرامتیں لکھی گئی ہے. اپنے سے پہلے کے 231 لوگوں کی کرامتیں اس کتاب کے اندر جمع کی گئی ہیں. دوسری کتاب ہے اس میں القرطبی نام آیا، دیکھیے القرطبی، ان کی کتاب کا نام ہے الجامع لأحکام القرآن. الجامع لأحکام القرآن، نام تھوڑا بڑا ہے، پورا لکھیے الجامع لأحکام القرآن. اتنا حصہ مشہور ہے اس نام کا. پھر آگے الجامع لأحکام القرآن والمبین لما تضمنه والمبین لما تضمنه من السنة وآي القرآن والمبین لما تضمنه من السنة وآي القرآن. یہ اتنا نام ہے، الجامع لأحکام القرآن والمبین لما تضمنه من السنة وآي القرآن. آتھر کا نام ہے ابو عبداللہ. کافی بڑی تفسیر ہے یہ دیکھیے، یہ نظر آ رہی نا آپ کو، یہ یہاں سے یہاں تک پوری نظر آ رہی. یہ پوری ایک ہی تفسیر ہے. یہ امام قرطبی کی بڑی تفسیر ہے. آتھر کا نام ہے، امام قرطبی کا نام ہے ابو عبداللہ محمد بن احمد القرطبی. ابو عبداللہ ہوتا عربی کے حساب سے، ابو عبداللہ. جی آہستہ بولنا ہے، ابو عبداللہ. لکھو محمد، وقت ختم ہو جا رہا نا بیٹے، بن احمد القرطبی. آپ کا انتقال 671 ہجری کو ہوا، 671 671 ہجری کو انتقال ہوا. مکمل قرآن کی یہ تفسیر ہے. تیسری کتاب ہے اس کے اندر تفسیر القرآن العظیم. تفسیر
القرآن العظیم. جو تھوڑا بہت بھی علم القرآن سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کو یہ کتاب کے بارے میں معلوم ہے. اس کے مؤلف کا نام ہے ابو الفداء اسماعیل بن کثیر. ابو الفداء اسماعیل بن کثیر. علامہ ابن کثیر جو بولتے ہیں، مشہور علامہ ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر، کثرت سے نام آتا ہے یہ تفسیر ابن کثیر. آپ کا انتقال ہوا 774 774 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا. یہ بھی مکمل قرآن کریم کی تفسیر ہے. اور آج کی یہ آخری کتاب جو ابو الشیخ کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے العظمہ. دا گریٹنس، جی العظمہ. آتھر کا نام ہے ابو محمد عبد اللہ بن محمد الانصاری. ابو محمد عبد اللہ بن محمد الانصاری. آپ کی شہرت ابو الشیخ الاصبہانی سے ہے. ابو الشیخ الاصبہانی. رواہ ابو الشیخ کی کئی مرتبہ اس طرح سے لفظ آ جاتا ہے، رواہ ابو الشیخ. کون ہے بھی ابو الشیخ؟ ابو الشیخ الاصبہانی آپ ہے. ابو الشیخ الاصبہانی. آپ کا انتقال ہوا 369 کو، 369 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا. اور یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اس کے مخلوقات میں کیسا نظر آتی ہے. بڑی زبردست کتاب ہے، یہ بھی ضخیم کتاب ہے. یعنی پرندوں کو دکھاتے، اس میں فرشتوں کی تخلیق کے بارے میں بولتے ہیں، کیڑوں کی تخلیق کے بارے میں بولتے ہیں. بڑی زبردست، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں بہت زبردست کتاب، ضخیم کتاب ہے. ٹھیک ہے.